تالیوں کا بہت زیادہ قائل نہیں ہوں. تالیوں سے اکثر توانائی عمل سے ہمیں بیگانہ کر دیتی ہے. آپ لوگوں نے قاسم علی شاہ صاحب کی کچھ باتیں سنی. میرا موضوع تھوڑا سا اس کی اور گہرائی میں لے کر جانے کا ہے، اور اپنی بات کا آغاز میں ایک حکایت سے کروں گا. ایک گاؤں میں بارات آئی تو ایک صاحب نے دلہن والوں میں سے یہ شرط لگا دی کہ جناب شادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک فی فرد فی باراتی ایک بکرا نہیں کھائے گا، اس وقت تک یہ بارات رخصت نہیں ہوگی. بہت مشکل تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب رخصتی تقریباً ناممکن ہے. ہر جگہ پر ایک سیانہ ہوا کرتا ہے، جیسے بھی شاہ صاحب بات کر رہے تھے. اسی سیانے نے کہا جی شادی ہوگی اور ضرور ہوگی. کیسے؟ یہ شرط بہت مشکل ہے. اس نے کہا میں پوری کروں گا. اس نے کہا کیسے پوری کرو گے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ ایک بکرا تیار کروائیں. بکرا تیار ہوا. کہا گیا کہ ایک ایک بوٹی تمام باراتیوں کو دے دی جائے. جب وہ بوٹی تمام باراتی کھا چکے تو اس نے کہا کہ اب ایک اور بکرا تیار کروایا جائے. تھوڑی دیر تو لگی، لیکن فی باراتی ایک بکرا کھایا گیا اور اس کے باوجود تمام کے تمام باراتی بھوکے تھے. میں آپ کو جو چیزیں بتانے جا رہا ہوں وہ کچھ اسی قسم کی ہیں. میرا خاص کام پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے ہے. ایک عرصے سے میں پروڈکٹیوٹی کام کر رہا ہوں، اور بالخصوص ویکلی اور ڈیلی پلاننگ پر. جب ہم ڈیلی اور ویکلی پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو معاملہ کچھ بوٹی کھانے کی طرح سے ہو جاتا ہے. پلان یور 2018 یعنی 2018 کو ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جب 2018 ختم ہو تو ہم اپنی زندگی کے کئی چیزوں کو اچیو کر چکے ہوں. اور اس کا آغاز ہمارے پاس سب سے پہلے راشد بھائی ذرا آگے کیجیے گا سلائیڈ. پروسیجر ہے. اس اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر کو اگر ہم فالو کریں گے، اس میں سے چند چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے اس وقت ممکن نہیں ہیں، لیکن وہ چیزیں آپ اپنی زندگی میں، آپ کے پاس پورا سال پڑا ہوا ہے، اس میں آگے جا کر آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ وہ چیزیں کریں گے تو میں نے وہ چیزیں جو آج میں آپ کو یہاں پر پیش کر رہا ہوں، وہ چیزیں آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس وقت ناقابل ہضم لگیں، لیکن جب وہ ان چیزوں کو، ان اسٹیپس کو آپ کر لیں گے تو آپ کے لیے وہ قابل عمل ہوتی چلی جائیں گی. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی 2017 یا 2015 یا 2014 کو پلان کیا ہو، لیکن وہ پلاننگ جب سال ختم ہوا تو پتہ چلا کہ میں وہ تمام کی تمام چیزیں اچیو نہیں کر سکا یا کر سکی؟ کتنے لوگوں کو یہ احساس ہے، یہ افسوس ہے؟ زیادہ تر لوگ. اٹس اوکے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے، اور نہ یہ آپ کی ناکامی کی علامت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پلان کریں. تاہم سکسیس ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی پلان نہیں کرتے تو آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کرتے. جب آپ اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے پلان نہیں کرتے تو دراصل آپ ناکامی کے لیے پلان کر رہے ہوتے. میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں ہر سال ختم ہونے پر اکتوبر، نومبر، دسمبر میں کچھ پلانز تیار کرتا ہوں. سکسیس ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ وہ پلان، آپ کے گولز 10 ہونے چاہیے. میں اپنے 10 گولز لکھتا ہوں. 2015 کے آخر میں میں نے ایک فہرست بنائی اپنے 10 گولز کی، جو میں 2015 میں اچیو کرنا چاہتا ہوں، 2016 میں اچیو کرنا چاہ رہا ہوں. اور 2016 ختم ہونے پر یعنی جنوری 2017 میں نے غور کیا کہ ان 10 گولز میں سے کتنے گولز میں اچیو کر چکا ہوں. تو مجھے پتہ چلا
کہ جو 10 گول میں نے اچیو کیے، 10 گولز تو میں نے اچیو کیے ہی تھے، اس کے علاوہ مزید 6 گولز اچیو کر چکا تھا۔ یہ وہ طاقت ہے جو آپ کو آپ کے اس عمل سے آپ کو حاصل ہو سکتی ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ جی راشد، ہمارے ہاں سب سے بڑی ناکامی کی عموماً وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک مہینے میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک سال میں ہم بہت کچھ اور بہت تھوڑا اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے ایک جلد بازی ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر خاص طور پہ موجودہ دور میں جلد بازی موجود ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ٹیکنالوجی ہے۔ ٹیکنالوجی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے اور ہمیں یہ سکھایا ہے، اور یہ بہت بڑی بھول ہے کہ ہم اپنی زندگی کو فاسٹ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو قوانین فطرت کے مطابق چلنا پڑے گا۔ جو آدمی قوانین فطرت کے بجائے ٹیکنالوجی کے قوانین کو فالو کرنے کی کوشش کرے گا وہ دھڑام سے گر جائے گا۔ میں ذاتی طور پر کچھوے کی چال چلنے والا آدمی ہوں، اور مجھے تقریباً 30-31 سال ہو گئے آفیشلی اس فیلڈ میں، اور ان آفیشلی میں نے 5ویں جماعت میں پہلی کہانی لکھی تھی جو ہمدرد نونہال میں بھیجی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ معذرت کے خط کے ساتھ برکاتی صاحب نے مجھے واپس کر دی تھی۔ کمپاؤنڈ ایفیکٹ ایک کتاب ہے، ابھی آپ نے اس کا تھوڑا اس سے متعلق ایک ویڈیو بھی دیکھی، شاہ صاحب اس کا خاصا حوالہ دیتے ہیں۔ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا مصنف ڈیرن ہارڈی، جو جم رون کا شاگرد ہے، ٹونی رابنس بھی جم رون کا شاگرد ہے، وہ اپنی کتاب میں بھی یہ بات لکھتا ہے کہ میں کچھوا ہوں۔ اگر آپ اس پورے پروسیجر کو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس پورے سال میں کچھوے کی چال سے بھی اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا، کیونکہ اللہ کا قانون اس کے ساتھ ہے، تو آپ آئی گارنٹی کہ آپ اگلے سال کے ابتدا پر یعنی سن 2019 میں اپنے وہ تمام گول حاصل کر چکے ہوں گے۔ لیکن ضروری ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو نہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوں نہ اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہوں۔ ایس این گوئنگ کا جو پوری دنیا میں وپشنا میڈیٹیشن کے بانی ہیں، وہ کہا کرتے تھے سی تھنگس ایز دے آر، اور جب ہم چیزوں کو ان کی حقیقت میں نہیں دیکھتے تو ہم سب کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ کرتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ کرتے ہیں۔ میں ذاتی حیثیت میں بہت ہی بے رحم انسان ہوں اپنی ذات کے ساتھ۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ چیزیں کی جو زندگی کی مشکل ترین چیزیں تھیں۔ مثال کے طور پر لکھنے کا عمل، آج اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو لکھنے والوں کو کوئی نہ شناخت ہوتی ہے عموماً، نہ ان لوگوں کو کوئی تحسین ہوتی ہے، لیکن میں نے اس عمل کو اختیار کیا۔ پھر اس کے بعد علامہ سلیمان ندوی رحمہ اللہ ایک زمانے میں پاکستان آئے اور میرے استاد محترم برکاتی صاحب سے کہنے لگے، برکاتی صاحب نے ان سے کہا جی یہ 1952-53 کی بات ہے، برکاتی صاحب نے ان سے پوچھا کہ کوئی نصیحت کیجئے، تو علامہ ندوی رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ بہترین کا انتخاب کرو، بہترین کے سوا کچھ نہ پڑھو۔ اور وہ چیز برکاتی صاحب نے ہضم تو کر لی عملی طور پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک اور جواب دیا، کہنے لگے ایڈیٹر ہونے کی حیثیت سے یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں وہ بہترین تو چھوڑیں وہ بدترین ہوتی ہیں، لیکن ایڈیٹر کی حیثیت سے انہیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہترین کا انتخاب کیا، میں نے بہترین کتابیں پڑھی، میں بہترین اپنے زمانے کے، میں کراچی میں تھا، اپنے زمانے کے بہترین اسکالرس کے ساتھ بیٹھا، اور 1986 میں میں ان لوگوں کے ساتھ مل رہا تھا میٹرک کے فوراً بعد جن سے لوگ ملنے کے خواب بھی نہیں دیکھا کرتے۔ اور جب کامیابی ڈائجسٹ کا اجرا کیا تو میں نے ان کتابوں کا انتخاب کیا جو بیسٹ سیلنگ بکس ہیں، اور آج
कामयाबी डाइजेस्ट की वजह से मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन की टीम का हिस्सा हूँ। ये वो कंपाउंड इफेक्ट है जो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देकर जाता है, लेकिन उसके लिए दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। नंबर एक सब्र और नंबर दो सलाह। ये दो चीज़ें आप अपने साथ कर लें तो आप अपनी ज़िंदगी में वो कुछ हासिल करने के काबिल हो जाते हैं जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं। ये प्रोसीजर प्लानिंग का स्टेप बाय स्टेप है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपके पास अगर विजन ऑफ लाइफ है तो आप अपने 2018 को प्लान कर सकते हैं। अगर कोई शख्स ऐसा मौजूद है, मैं ये नहीं पूछूं कि वो कौन है, वो ये समझता है कि उसकी पास अपनी ज़िंदगी का विजन नहीं है, अल्टीमेट विजन, वो अपनी ज़िंदगी के 80 साल में 75 साल में अपने आप को कहाँ देखता है। हम सब अपनी ज़िंदगी में एवरेज 22 से 25 हज़ार दिन लेकर पैदा होते हैं। हमारा हर दिन गुजर जाता है। 365 दिन के बाद हम 365 दिन ज़ाय हो जाने के या कम हो जाने की खुशी मनाते हैं बर्थडे की सूरत में। तो ये जो 22,000 दिन या 25,000 दिन आपके पास मौजूद हैं, अगर आपके पास आपका अल्टीमेट विजन मौजूद नहीं है कि मैं 25,000 दिन अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ, तो आपके लिए ये मुमकिन नहीं कि आप 2018 की दुरुस्त प्लानिंग कर सकें। नंबर 2, आपका मिशन और उसके बाद आपके इंटरमीडिएट विजन है। आप अपने अल्टीमेट विजन की रोशनी में अपने आप को 5 साल के बाद 10 साल के बाद कहाँ देखना चाह रहे हैं। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है, कई लोगों के अल्टीमेट विजन क्लियर होता है लेकिन अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात की वजह से, एक्सक्यूज़, आज़ार की वजह से वो लोग अपने इंटरमीडिएट विजन 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, 10 साल के बाद मैं कहाँ देखना चाहती हूँ अपने आप को, ये क्लियर नहीं होते। ये अब अलग अपना मौजू है, हमारा मौजू आज नहीं है, लेकिन बाहर कैफ 2018 को प्लान करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके 5 साल के और 10 साल के गोल क्लियर हों। उसके बाद आपके 1 साल के गोल की बात आती है। ये वो मरहला है जब आप 2018 में अपने आप को 2025, 2030, 2040, 2050 के लिए तैयार करते हैं। अगर आपका 2018 अलाइन नहीं है 2025 के मुताबिक, तो आपकी 2018 की कोशिश और मेहनत तकरीबन ज़ाय होगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ज़ाय हो जाएगी, लेकिन तकरीबन ज़ाय हो जाएगी। होता ये है कि जब हमारे पास अगले 5 साल के विजन नहीं होता, 10 साल का विजन नहीं होता, अल्टीमेट विजन नहीं होता कि मैं अपनी 80 साल ज़िंदगी में अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ, तो उसके नतीजे में हम छोटे छोटे गड्ढे खोद रहे होते हैं और छोटे छोटे गड्ढे खोद कर हम कभी भी पानी निकालने के काबिल नहीं हो पाते। जब हम 1 साल विजन, जब हम 5 साल और 10 साल विजन पर क्लियर होते हैं तो फिर 2018 के विजन की बात आती है, यानी 1 साल, अगले 1 साल में, अगले 365 दिन में मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें फिर यहाँ पर वो अमल शुरू होता है जो मैं अपने तई उसको 3 गोल्स तजवीज़ करता हूँ। आम तौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि 90 डेज़ की बात की जाती है। 90 डेज़ को अगर आप पूरे 90 डेज़ में अगर आप अपने पूरे साल को तकसीम करें तो इसका मतलब है आपके 4 गोल्स बनते हैं। मैंने आपसे बात की कि सक्सेस एक्सपर्ट्स 10 गोल्स की बात भी करते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया कि मैं कछुए की चाल चलने वाला आदमी हूँ, इसलिए मैं जब कोचिंग में मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उन लोगों को ना 10 गोल्स की बात करता हूँ, ना 4 गोल्स की बात करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि सिर्फ आप 3 गोल्स बनाएं। तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप अपने 2018 के लिए 3 गोल्स बनाएं, लेकिन वो 3 गोल्स आपके 2025, 2023, 2050 और आपके अल्टीमेट विजन के साथ अलाइन होना ज़रूरी है। वो 3 गोल्स जब आप बना लेते हैं तो उसके बाद आपके छोटे छोटे टारगेट्स आते हैं। वो बाज़ एक्सपर्ट्स उसको ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। स्मॉल शॉर्ट टर्म गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स या
ٹارگیٹس کہلاتے ہیں, جو آپ کو 3 گولز کی امبریلا میں آپ کو اگلے 12 مہینے میں مکمل کرنے ہیں. اس پر ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے. میں آپ کو کچھ ٹولز دوں گا, کچھ ٹیکنکس دوں گا کہ ان کو ہم اپنی زندگی میں عملی شکل کیسے دے سکتے. پھر جب آپ مہینے کے گولز پر آ جاتے ہیں, مہینے کے آبجیکٹیوز پر آ جاتے ہیں, تو اگلا مرحلہ ہوتا ہے آپ کے ویکلی پلاننگ کا, آپ کے ڈیلی پلاننگ کا. ہمارے ہاں عموماً کاموں کو مکمل کرنے کو افیکٹو ٹائم مینجمنٹ سمجھا جاتا ہے. اسٹیفن آر کوی کی دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کس نے پڑھی ہے؟ تقریباً 30% لوگ ہیں. جن لوگوں نے پڑھی ان سے سوال کر رہا ہوں, اس کی 4th ہیبٹ کون سی ہے؟ 4th ہیبٹ کون سی ہے جی؟ تھنک ون ون. فرسٹ تھنگ فرسٹ کس نے کہا؟ جی میں یہی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ فرسٹ تھنگ فرسٹ اس کی 3rd ہیبٹ ہے, 4th ہیبٹ نہیں ہے. چونکہ بات ٹائم مینجمنٹ کی چل رہی ہے تو ذہن چلا گیا کہ عرفان صاحب یقیناً چونکہ ٹائم مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس لیے 4th ہیبٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ ہی ہو سکتی ہے. اسٹیفن آر کوی کا کمال یہ ہے 7 ہیبٹس اگر کسی نے نہیں پڑھی تو میں آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ وہ اپنی زندگی میں 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل یا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو ٹینز ضرور پڑھیں. اٹس کالڈ بائبل آف سیلف امپرومنٹ, اور اس نے دنیا میں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے. اسٹیفن کوی نے ٹائم مینجمنٹ کے فلسفے میں ایک انقلابی تبدیلی کر دی. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اہم یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے کام کر جاتے ہیں. بہت زیادہ کام کرنا مقدار کے لحاظ سے, تعداد کے لحاظ سے یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہونا چاہیے کہ کیا وہ کام آپ کے لحاظ سے اہم ہے, قابل قدر ہے, ویلیویبل ہے یا نہیں. اسٹیفن آر کوی کی ایک اور کتاب ہے, کیونکہ میں نے تو اس کو پیا ہوا ہے, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو فیملیز. اس میں اپنی بیٹی کا, یہی فرسٹ تھنگ فرسٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اپنی بیٹی کا, ظاہر ہے وہ PhD تھی, ذکر کرتا ہے اس کی بیٹی کے جب بچہ ہوا تو اسٹیفن کوی کے پاس آئی کہ اب میں کیا کروں, میں نے اتنی محنت سے پڑھا ہے, اتنی اعلیٰ ڈگری حاصل کی ہے, اتنے بڑے عہدے تک پہنچی ہوں, اور اب میرے بچہ ہو گیا, اب میں اس بچے کو پالوں یا اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں پوری کروں. تو اسٹیفن آر کوی نے کہا پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا اپنے بچے کی تربیت کرو. ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جب وہ اہم کام کو اہم نہیں سمجھ پاتے تو وہ اپنی پرسنل لائف کو داؤ پر لگاتے ہیں اپنی پروفیشنل لائف کے لیے. فرسٹ تھنگ فرسٹ کی جب بات آتی ہے تو میں نے اس پر کام شروع کیا تھا تقریباً, چونکہ میں نے 1997 میں 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل پڑھی تھی, اور میں نے جیسے عرض کیا کہ میرا پروڈکٹیوٹی پر کام ہے, میرے مزاج میں وہ چیز گھسی ہوئی ہے کہ بہت تفصیل میں چیزوں کے جاتا ہوں. فرسٹ تھنگ فرسٹ میں اس نے ایک پلانر دیا ہے, ویکلی پلانر, اور وہ پلانر آپ کے اس کتاب کے پیج 56 پر موجود ہے. وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس پلانر پہ میں نے 1998 میں کام شروع کیا تھا. کرتا یہ تھا کہ میں کمپیوٹر پہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق, اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑی سی تبدیلی کرتا, اور اگلے چند مہینے تک اسے استعمال کرتا, اور اس کے بعد پھر اس میں کچھ کمی بیشی رہ جاتی, میں اس میں مزید تبدیلی کرتا, مزید پرنٹ آؤٹ 2-2.5 مہینے کے لیے نکالتا, یہاں تک کہ 5-6 سال کام اس پر کرتا رہا. اور باقاعدہ یہ 2004 میں نے
کامیابی ڈائجسٹ آرگنائزر کی حیثیت سے یہ چھپوایا. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا, اگرچہ اس پر لکھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے, لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو جیب میں رکھنا بہت آسان ہے, اس کو آپ ہر وقت اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. آپ کے پاس جو موجود ہے وہ بالکل یہی چیز موجود ہے. اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ویک کو بڑے آرام سے ایک نظر میں پلان کرنے کے قابل ہیں. اور کبھی یہ کہتا ہے کہ دنیا کی بہترین پلاننگ ویکلی پلاننگ ہے. جب آپ اپنے منتھ کو پلان کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں, کیونکہ جب ہم عملی چیزوں کی بات کرتے ہیں تو مہینہ ایک بہت بڑا دورانیہ ہوتا ہے, ایک لانگ سپین ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ اپنے پورے سال کو ہفتوں میں تقسیم کرتے ہیں تو آپ وہی کام اپنے 52 ہفتوں میں کہیں زیادہ بہتر طور پہ, کہیں زیادہ فوکسڈ کرنے کے قابل ہوتے ہیں بنسبت 12 مہینوں کے. جی راشد, یہ بہت معروف ایک کوٹیشن ہے اور بوٹی والی مثال سے آپ اس بات کو مزید سمجھ گئے ہوں گے. جی, میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں 3 گولز کی بات کرتا ہوں. بہت ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے ناقابل ہضم ہو, خاص طور پر وہ لوگ جو اچیور پرسنالٹی رکھتے ہیں, جو اچیور اسٹرینگتھ رکھتے ہیں, ان کے لیے تھوڑا سا پیچھے آنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن میں مجموعی طور پر جو خاص طور پہ پاکستانی مزاج ہے اس کے مطابق میں کوشش کرتا ہوں کہ کام کیے جائیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ 40 دن 3 عدد یعنی 3 چلے آپ ایک کام پر لگا دیں تو آپ کے لیے اس کو کہیں بہتر طور پر افیکٹولی کرنا, اس کو مکمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک تو ویسے ہی 40 کی اپنی اہمیت ہے اور آج سائنس بھی ان چیزوں کو پروف کر چکی ہے. اور جب آپ 3 چلے 120 دن پر پہنچتے ہیں تو آپ کی میچورٹی لیول اس کام کے, اس گول کے حوالے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور میں نے ذاتی طور پر اس کو بہت استعمال کیا. اس کے علاوہ شرن اور سائنسی طور پر بھی کہ 120 دن میں انسان کی یہ شکل آ جاتی ہے پیٹ میں کہ اس کی جان پڑ جاتی ہے. 120 دن سے پہلے انسان کے لیے سننا, سمجھنا اور دماغ کا کام کرنا ممکن نہیں ہوتا. اسی طریقے سے 120 دن جب آپ کسی کام پر فوکس ہوتے ہیں, اپنی انرجیز لگاتے ہیں, تو اس سے پہلے کے وقت میں کہیں چیزیں مبہم ہوتی ہیں, مشکل ہوتی ہیں بنسبت 120 دن کے مقابلے میں. جی, منتھلی گولز کی میں نے ابھی بات کی کہ آپ نے جب 3 گولز بنا لیے ہیں تو پھر آپ اپنے ان منتھلی گولز کو, اپنے 3 گولز کو آپ تقسیم کریں گے اپنے منتھلی گولز میں. اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم ٹیکنالوجی جنریشن ہیں, کمپیوٹر جنریشن ہیں, ہم بہت سی چیزوں کو بہت تیزی سے کرنا چاہتے ہیں. ہم انٹرنیٹ کی رفتار سے اپنی زندگی کو چلانا چاہتے ہیں اور وہیں پر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہم اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے جب ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک سے زیادہ گولز کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ملٹی ٹاسکنگ. اور ہمارے ہاں باقاعدہ ملٹی ٹاسکنگ کو ایک ہنر سمجھا جاتا ہے, ایک سکل سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑا زبردست یار جن ہے, یہ ایک کام کئی کام ایک ساتھ کر لیتا ہے. انسانی ذہن کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں ایک کام کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہماری یہ جو دماغ کی مشین ہے یہ ایک وقت میں 2 کام کرنے کے لیے نہیں ہے. اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ ایک وقت میں 2 کام کرتے ہیں, تو اگر ایک وقت میں آدمی ایک کام کرتا ہے, ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کے, اس کو مکمل کرنے کے, اس کو اچیو کرنے کے امکانات 100% ہوتے ہیں. اور جو آدمی ایک وقت میں 2 کام کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کے امکانات
50%. 50% वाले कितने? ओके. और इससे कम या ज़्यादा भी कोई राय है? कम. तकरीबन कितना? तकरीबन नहीं होते, लेकिन जो साइंटिफिक रिसर्च है उसकी बात करता हूँ, 40% रह जाते हैं. और जो आदमी एक साथ 3 गोल्स पर काम करता है 20%. ऐसा नहीं होगा कि 33% हो जाए या 2 पर 50% हो जाए. 20% आपकी एनर्जीज सिर्फ बाकी रह जाती हैं, 80% एनर्जीज आपकी ज़ाय हो जाती हैं. इसलिए पहले 120 दिन आप एक गोल को पकड़ें, उस पर काम करें दिन रात. उसके बाद 120 दिन आप दूसरे गोल पर काम कर सकते हैं, और तीसरी गोल पर आप आखिरी 3 चिल्लों में काम कर सकते हैं. यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर आपसे अर्ज़ कर दूं कि बाज़ गोल्स वो होते हैं जिनका ताल्लुक हैबिट से होता है. जैसे शाह साहब ने मिनी हैबिट्स की बात की, यहाँ पे मैं उन गोल्स की बात नहीं कर रहा हूँ. ये ज़रा फ़र्क आप मलूज़ खातिर रखिएगा. हैबिट के लिए आपको रोज़ाना कुछ वक्त देना पड़ता है, तब जाकर वो हैबिट बनती है. ठीक है. मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आज तक आपने एक्सरसाइज नहीं की, अब आप चाहते हैं कि 2018 में मैं एक्सरसाइज करूं. जैसे मेरा एक गोल है 2018 के लिए कि मैं अपने 2019 में जब पहुंचूं तो मुझे अरबिक लैंग्वेज अच्छी खासी समझना आ गई हो. तो उसके लिए मुझे रोज़ाना कुछ काम करना पड़ेगा, वो 4 महीने का काम नहीं है. लेकिन बाज़ गोल्स ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पर वो गोल्स जो टेंजिबल होने चाहिए. स्मार्ट गोल्स की बात की, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, टाइम बाउंड हो. ये 5 शर्तें आपके, मैं उन गोल्स की बात कर रहा हूँ जो आपको अगले 1 साल ही में अचीव करने हैं. उन गोल्स को अगर आप एक एक करके लेकर चलेंगे तो आपके लिए ये प्रोसीजर कहीं ज़्यादा फ्रूटफुल होगा और कहीं ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड साबित होगा. जी, वीकली गोल्स पर हम आते हैं. तो अब हम जब वीकली गोल्स की बात करते हैं तो अगर आप पेज 56 आप निकालें तो इसमें आपको बिल्कुल बाएं हाथ पर, लेफ्ट पर आपको एक कॉलम मिलेगा जिसमें 5 रोज हैं. पेज 56. जब आपने कोई भी गोल तय किया है, उस गोल को आप इस पर लिख लें कि ये गोल आपने ऑब्जेक्टिव, यहां पे मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं क्योंकि हम वीकली पर आ गए. मैं ईयरली गोल की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब आपने उसको बोटियों में तकसीम कर दिया है. आपने यहां पर लिखना है कि आपने वो ऑब्जेक्टिव, वो टारगेट यहां पर आपने किस दिन से शुरू करना है या किस दिन उस पर काम करना है. मिसाल के तौर पर आप एक किताब लिखना चाह रहे हैं, आपको किस दिन उस किताब के मवाद के हवाले से किसी फर्द से मुलाकात करनी है, पब्लिशर से बात करनी है. तो आप अगले कॉलम्स में जो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये 7 दिन लिखे हुए, उनमें से किसी एक दिन आप उस टाइम स्लॉट के साथ वो स्लॉट भर देंगे. बाएं जानिब सेकंड लास्ट कॉलम वो वक्त का है. सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे के यहाँ तक कॉलम मौजूद हैं, खाने मौजूद हैं. ये आपके सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की आपको प्लानिंग बताते हैं. यहाँ पर 9 बजे लिखा हुआ है, लेकिन जो काम आप शुरू करेंगे 9 बजे तो 10 बजे ख़त्म होगा. सबसे नीचे एक कॉलम एक्सपेंस का है, ये मैंने खुद बढ़ाया है. उसकी वजह मुझे ये लगी कि आम तौर पर लोग अपने टाइम को तो मैनेज कर लेते हैं लेकिन मनी को मैनेज नहीं कर पाते. तो मैंने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए, बज़ाहिर हमारे आज के टॉपिक से उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने बढ़ा दिया कि आप पूरे दिन का एक्सपेंस अगर उस पर लिख देते हैं तो आपको ये भी पता चल जाता है 1 हफ्ते के बाद कि आपने कितने खर्चे किए. खैर जी, आगे चलिएगा. ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल
یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن یہ کوئی بھی آرگنائزر کسی بھی انسان کی پوری ضرورت کو پورا نہیں کرتا ہے. جب آپ اس کے علاوہ البتہ پروڈکٹیوٹی ایکسپرٹس نے پوری دنیا میں اس پر کام کیا ہے، اور اگر آپ پیج 57 دیکھیں تو آپ کو 2 صفحات آپ کو اور ملیں گے وہاں پر، جو میں ان پر آج کل کام کر رہا ہوں، اور کوشش یہ ہے کہ اس کو ایک ڈائری کی شکل میں ہم شائع کروا دیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب ڈیلی گولز پر آتے ہیں، لیکن یہ ویکلی پلاننگ سے پہلے کا ہے، جب آپ ڈیلی گولز پر آتے ہیں تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہو کہ آپ کو آج کیا کام کرنا ہے. بہت ممکن ہے کہ آپ کا آج کا یہ کام آپ نے آج سے 10 دن پہلے لکھا ہو. جب آپ کے پاس ڈیٹ کے ساتھ یہ صفحہ موجود ہوگا آپ کی جیب میں، تو آپ اس دن اس کام کو لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. اس میں موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک ہے، سیکنڈری امپورٹنٹ ٹاسک ہے، اور دیگر ٹاسک کی اس میں تفصیل موجود ہے. یہ آپ کو یاد دہانی کرواتا رہتا ہے کہ آپ کو آج کون سا کام کرنا ہے. ٹائم سلاٹ کے پروسیجر کی میں اس لیے بات کروں گا کہ ہمارے پاس پلاننگ میں 1440 منٹ ہیں ہمارے پاس پورے دن میں، اور 24 گھنٹے میں سے ہمارے 8 گھنٹے 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. اور بہتر پلاننگ وہ ہوتی ہے جو گھنٹوں کی بجائے منٹوں پر مشتمل ہو. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنا ایک ٹائم لاگ بنائیں. ٹائم لاگ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا کل وقت کس کام میں کتنا لگنا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے پہلی بار کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کام کو شروع کرنے کے لیے ایک کالم بنا لیں. اور یہاں پر آپ وہ ٹاسک لکھیں، اور یہاں پر آپ منٹ لکھ دیں. طریقہ کار اس کو استعمال کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس کام کو شروع کرتے ہوئے اپنی اسٹاپ واچ آن کر لیں، ہر موبائل میں موجود ہوتی ہے، اور اس کام کو کرنا شروع کر دیں. جب آپ اس کام کو مکمل کر لیں تو فرض کیجئے میں لکھتا ہوں پیج ٹرانسلیشن. اگر مجھے 45 منٹ لگے ہیں اس ایک صفحے کی ترجمہ کرنے میں، تو میں 45 منٹ، اور میری یہ کتاب ہے وہ 100 صفحے کی ہے، تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میں کتنے منٹ میں یہ کام کر سکتا ہوں. 4500 منٹ میں. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو آپ 60 سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کو کتنے گھنٹے پتہ چل جائیں گے. کتنے گھنٹے بن گئے جی؟ جی 4500 55 آورس 75 آورس 75 آورس کو اگر آپ 8 گھنٹے یعنی فل ٹائم آپ جاب کر رہے ہیں، فل ٹائم آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ 75 کو جب 8 سے مزید ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کتنے دن اس کام میں لگیں گے. تو آپ اس پروجیکٹ کو کرنے سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا ایوریج وقت اتنا اس پر صرف ہوگا. اگلا اسٹیپ ہے آپ کا شیڈیولنگ. کاموں کو کرنے کا، کاموں کو ممکن بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کو 24 گھنٹے میں سے کم 10 منٹ پلاننگ پر ضرور دیں. اور اس کے لیے 2 اسٹیپس ٹائم اینڈ پروڈکٹیوٹی ایکسپرٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ اول تو یہ کہ آپ اپنے کاموں کو صبح شروع کرنے سے پہلے ضرور دیکھیں، اور رات کو سوتے وقت یہ ضرور طے کریں کہ کل مجھے کون کون سے کام کرنے ہیں. آپ کی مینٹل ریہرسل جب تک جس کام پر نہیں ہوتی، اگلے دن اس کام کو کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے بھی ہیں بامر مجبوری
تو وہ کام سے انسیت نہیں ہوتی. ایک دن پہلے اور صبح کو جب آپ اپنے کل 20 منٹ اس کام پر لگا دیتے ہیں تو آپ اس کام سے مانوس ہو جاتے ہیں, اور جب اس کام سے مانوس ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے اس کام کو کرنا ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے اس کام کو کیا ہے. جی, یہ بہت اہم نکتہ ہے, اور عام طور پر ہمارے ہاں وہ لوگ جو وقت کی کمی کا شکار ہوتے ہیں وہ اس کے بڑے چور ہوتے ہیں. کاموں کو زیادہ کرنے اور بہتر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے مختلف اوقات میں بریک کریں, وقفے کریں. ایک وقفہ وہ ہوتا ہے جو آپ 1 بجے سے 2 بجے تک کرتے ہیں, وہ بھی غیر فطری ہے, اس پہ میں ابھی مختصر سی بات کروں گا. لیکن آپ ہر 25 منٹ کے بعد 5 منٹ کا ایکسپرٹ ضرور 5 منٹ کا وقفہ ضرور کریں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک کام کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کا انرجی لیول, آپ کی فوکس آف اٹینشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ 25 منٹ کام کو کرنے کا بہترین دورانیہ ہے, اس کے بعد آپ کو 5 منٹ کا وقفہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ایک بہت ہی مفید ٹیکنیک جو جرمنی میں کئی سو سال سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے وہ پوموڈورو ٹیکنیک ہے. آپ پوموڈورو گوگل اسٹور پر, گوگل پلے اسٹور پر اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو پوموڈورو کے نام سے درجنوں ایپس بھی مل جائیں گی, جس میں آپ 25 منٹ کام کے اور 5 منٹ اس کو آپ کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں. لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ 25 منٹ کام کریں, اس کے بعد آپ 5 منٹ کے لیے بریک کریں, مائنڈفل بریدنگ کریں, ادھر ادھر چلے جائیں, اور اس کے بعد دوبارہ آپ کام کرنا شروع کریں. تیسری چیز, اس سے اگلی چیز جو آپ کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے اور چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے چاہیے, وہ آپ کی پیک پرفارمنس لیول ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتاً مخصوص اوقات میں مخصوص کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, اور اس کا سب سے بڑا پیمانہ ہمارے پاس سورج اور چاند کی گردش ہے. ایک چیز کہلاتی ہے سرکیڈین ردم, اور یہ اتنی اہم ہے کہ 2017 کا نوبل پرائز فزیولوجی کا اسی تحقیق کو ملا ہے. سرکیڈین ردم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں 24 گھنٹے میں 3 سائیکلز آتے ہیں. پہلا سائیکل صبح 4 بجے شروع ہو کر دوپہر 12 بجے ختم ہوتا ہے. دوسرا سائیکل دوپہر 12 بجے سے رات 8 بجے تک ہوتا ہے, اور تیسرا سائیکل رات 8 بجے سے صبح 4 بجے تک ہوتا ہے. یہ 3 پہر ہو گئے. انسان کو 4 بجے سے 12 بجے تک کے پہر میں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی نیچرل سائیکل ہے, یہی نیچرل ردم ہے. چنانچہ جو لوگ اپنا کام 12 بجے کے بعد شروع کرتے ہیں, میرا مشاہدہ تو یہ رہا ہے, اور آپ اپنے ارد گرد بھی غور کیجیے گا کہ وہ ہر وقت اپنے پیسے کا روتے رہیں گے, وہ ہر وقت اپنی صحت کی وجہ سے, صحت کے مسائل کی وجہ سے پریشان رہیں گے, اور ان کی زندگی میں ڈپریشن آج کل بہت ہے. ڈپریشن ہوگا. جو لوگ 12 بجے کے بعد اٹھتے ہیں, دوپہر 12 بجے کے بعد اٹھتے ہیں, ان کے ڈپریشن بہت ہوتا ہے. رچرڈ بینڈلر کی کتاب ہے دی سیکریٹس ٹو بینگ ہیپی, اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ڈپریشن کے مریضوں کو سب سے زیادہ جس دوا کی ضرورت ہے وہ دھوپ ہے. اور وہ لوگ جب دھوپ کا وقت ہوتا ہے, آپ یہ غور کیجئے کہ یہ پورا ایک کرو ہے, اور اس کرو کو پہ بھی کام کیا گیا ہے جس پہ یرکس ڈاٹسن کرو یہ کہلاتا ہے, جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب انسان اس پہر میں کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا پرفارمنس بڑھتا رہتی ہے, لیکن 7 گھنٹے بعد چاہے وہ کتنا ہی پیشنیٹ ہو,
7 घंटे बाद उसका एनर्जी लेवल बिल्कुल नीचे चला जाता है। और ये दौरानिया ख़ास तौर पर जब सूरज अपने जौबन पर होता है, चाश्त का वक्त, उस वक्त इंसान का एनर्जी लेवल भी पीक पर होता है, और ज़वाल के वक्त इंसान का एनर्जी लेवल भी बिल्कुल नीचे चला जाता है। इसलिए खाने का दुरुस्त वक्त, लंच जिसे हम कहते हैं, वो 12 बजे है, 1 बजे नहीं है। खैर, अगली चीज़ हमारे पास है विजुअल रिमेम्बरेंस। आप काम करते हुए अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ें अचीव कर रहा हूँ। इस वक्त विजुअलाइजेशन की, इमेजिनेशन की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि पूरी दुनिया में खिलाड़ियों को मैदान में उतरने से पहले विजुअलाइज करवाया जाता है कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी की हैसियत से खेल रहे हैं। और जब आप एक बेहतरीन प्रोफेशनल की हैसियत से काम करने को विजुअलाइज करेंगे तो आपके लिए भी उस काम की प्रोडक्टिविटी को, परफॉर्मेंस को बढ़ाना मुमकिन होगा। नैप, कैलूला बहुत ज़रूरी है। आम तौर पर जो लोग वक्त की कमी का शिकार होते हैं वो बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि अपना लंच ब्रेक स्किप कर देते हैं। जब आदमी लंच ब्रेक स्किप करता है, यानी लंच ब्रेक नहीं करता, तो उसका एनर्जी लेवल तो वैसे ही डाउन है, और ब्रेक ना लेने से उसका एनर्जी लेवल मज़ीद डाउन हो जाता है। नतीजा ये निकलता है कि वो काम जो 2 घंटे में किया जा सकता था, वो काम 2.5 से 3 घंटे तक पहुंच जाता है। डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अहमियत रखती है आपकी प्रोडक्टिविटी में, आपके काम करने में, कि आप जो कुछ तय करें वो आप अपनी तयशुदा प्लान के मुताबिक करने के काबिल हों। शाह साहब ने बात की थी विल पावर की। डैरेन हार्डी की बात दोबारा कोड करूंगा। वही कहता है कि विल पावर कहाँ से आएगी। दरअसल ये विल पावर वाई पावर है। जिस आदमी की जिंदगी में उसका वाई बहुत क्लियर होता है, वाई एम आई हेयर, वाई एम आई हेयर, मैं इस दुनिया में क्यों हूं, उस शख्स का क्यों उसको या तो लिटा देता है या उसको खड़ा कर देता है। वाई पावर अगर किसकी क्लियर है, वाई पावर जिस आदमी के पास है, नॉट विल पावर, वो शख्स जो कुछ तय करेगा वो उस पर जरूर अमल करेगा। जी जी राशिद भाई, चंद चीज़ें प्रोडक्टिविटी के हवाले से, ख़ास तौर पर इंटरनेट वगैरह के हवाले से कर दूं, क्योंकि हमारे पास आजकल एक बहुत बड़ा तूफ़ान और बहुत बड़ा मैं तो इसको अजाब कहता हूँ, हमारे साथ है। और इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने, मैं एक जगह रिसर्च पढ़ रहा था, mirror.com, मिरर एक मैगज़ीन है, mirror.com पर ये शाये हुई है बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च कि इस वक्त एवरेज आदमी अपनी ज़िंदगी का, एक साल का 10 घंटे वो टीवी के सामने गुजारता है और 5 घंटे सोशल मीडिया पर। आपके पास एक साल में 8,760 घंटे हैं। उन 8,000 घंटों में से आपके 15 घंटे सिर्फ मीडिया की नज़र हो गए, इंटरनेट की नज़र हो गए, तो आप काम कब करेंगे। इसलिए इंटरनेट को अपनी ज़िंदगी से निकालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मेरा अपना तरीका ये रहा है कि मैं 15 मिनट सोशल मीडिया को रोज़ाना देता हूँ, जिसमें मुझे अपने पेज को देखना, अपने ईमेल का जवाब देना, कोई क्वेरीज आई हुई हैं उनको देखना, और वो 15 मिनट के बाद अगर मेरे पास आइंदा कोई ईमेल दोपहर में, शाम में आया है, तो मैं उसको साफ साफ मना कर देता हूँ कि अब मैं आप कल अपना ईमेल चेक करूँगा तब आपको जवाब दूँगा, कुजा ये कि कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए।
جی اسی طریقے سے واٹس ایپ اور دوسرے میسنجرز وغیرہ ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے موبائل کے ڈیٹا کو آن رکھتے ہیں. ایک نقصان تو آپ کی بیٹری کا ہوتا ہے اس میں, اور دوسرا نقصان آپ کی اس بیٹری کا ہوتا ہے. آپ اپنے کام پر کبھی بھی فوکس نہیں ہو سکتے. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب آپ ایک کام کو چھوڑ کر, جس کام میں آپ لگے ہوئے اس کو چھوڑ کر جب آپ دوبارہ, چاہے وہ 1 سیکنڈ کا ہی بریک کیوں نہ آپ لیں, آپ دوبارہ اس کام پر آتے ہیں تو آپ کی 20% انرجیز اس دوران میں ضائع ہو جاتی ہیں. تو دوسری بات یہ کہ ہر میسج چیک کرنا فوری ضروری نہیں ہوتا. کرسچن برنارڈ, جس نے 1965 میں دنیا میں پہلا مصنوعی قلب کا آپریشن کیا تھا, برٹش تھا لیکن اس کا انتقال ہوا ہے ساؤتھ افریقہ میں. اس کی کتاب ہے 50 Ways to a Healthy Heart. وہ اپنی کتاب کا ایک چیپٹر صرف موبائل فون پر دیا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں پرسکون رہنا چاہتے ہیں, آپ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں, تو آپ موبائل فون کا استعمال کم سے کم کریں. موبائل فون کا استعمال کوئی کمال نہیں ہے, موبائل فون کا کم استعمال آپ کا کمال ہونا چاہیے. ویب سائٹ نوٹیفیکیشنز, بعض لوگوں نے آج کل تو آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جائیں تو فوراً وہ آپ سے پوچھتا ہے نو تھینکس اور الاؤ. میں نے کبھی بھی کسی کو الاؤ نہیں کیا, کیونکہ جب آپ جس ویب سائٹ کو الاؤ کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ پاپ اپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی آپ کی توانائی, آپ کی توجہ متاثر ہوتی ہے, اور پھر آپ کا کام متاثر ہوتا ہے. جی ایک بہت بڑا سوال یہاں پر کیا جاتا ہے کہ جی یہ تمام چیزیں تو صحیح ہیں, لیکن کچھ عرصے میں ہماری موٹیویشن پیچھے رہ جاتی ہے, اور ہم جو کچھ اتنے عرصے میں اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم اچیو نہیں کر پاتے. اس کے جوابات بھی ایکسپرٹس دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہماری ٹریک پر رہنے کا تعلق ہمارے ایکشن سے ہے, اور ہمارے ایکشن کا تعلق ہمارے موٹیویشن سے ہے, اور ہماری موٹیویشن کا تعلق ہمارے اسٹریٹم سے ہے. اس وقت ایک ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کے دماغ میں ایک گلینڈ ہے, وہ گلینڈ آدمی کی موٹیویشن کا ذمہ دار ہے, اور اس کا نام اسٹریٹم ہے. اسٹریٹم جتنا زیادہ حرکت میں ہوتا ہے, جتنا زیادہ اس میں سے اس کے مخصوص ہارمون نکلتے رہتے ہیں, اتنا زیادہ آدمی موٹیویٹڈ ہوتا ہے, اور اس موٹیویشن کی وجہ سے آدمی ایکشن پر آتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے حرکت میں رکھا جائے. اس کا جواب بھی ایکسپرٹس یہ دیتے ہیں کہ آپ اگر اپنے کاموں کو خود چوائس کریں گے, چاہے وہ ڈیلی ہیں, ڈیلی ٹاسک ہیں, چاہے وہ ویکلی ٹاسک ہیں, آپ کی چوائس جتنی زیادہ ہوگی وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ کتنے زیادہ موٹیویٹڈ ہیں. آپ کا اماؤنٹ آف چوائس آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہوتی کسی بھی وجہ سے, ان لوگوں کی موٹیویشن کم ہوتی چلی جاتی ہے, اور موٹیویشن کم ہوتی چلی جاتی ہے تو اگرچہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت کام کر رہے ہوں, ان کی پروڈکٹیوٹی بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے آپ کو اپنی زندگی میں یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا میں جو کچھ کر رہا ہوں کیا وہ میری اپنی چوائس کے مطابق ہے, اور اس چوائس کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی تلاش جن لوگوں نے نہیں کیا ہے وہ کریں, اور جن لوگوں نے اپنی تلاش کر لیا ہے سب سے پہلے تو اپنی تلاش پڑھ لیں کتاب, اور اس کے بعد اس میں جو چیزیں دی گئی ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. جی ٹریک پر رہنے کی ایک اور ٹول آپ کے پاس ہے کہ آپ کے پورے سال کا کیلنڈر آپ کے سامنے موجود ہو. میں صرف ایک نمونہ دے رہا ہوں, انٹرنیٹ پر, اور کوئی مجھ سے چاہے تو مجھ سے بھی مل سکتا ہے, انٹرنیٹ پر اس قسم کے پورے ٹولز ایم ایس آفس میں بھی موجود ہیں, پی ڈی ایف میں بھی موجود ہیں, جس میں آپ ٹریک کر سکتے ہیں کہ میں کس وقت کس جگہ پر موجود ہوں.
یہ پورے سال کا ہے, میں نے صرف نمونے کے طور پہ اپریل تک کا اس میں جگہ نہیں تھی. جی اوکے, آخری بات, آپ کا آج کا دن یہ طے کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کیسے ہیں. آپ کا آج کا دن آپ کی پوری زندگی کی تشکیل کرتا ہے, اور آج کا دن چاہے وہ آنے والا ہر اگلا دن ہو, وہ یہ تعین کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں 80 برس کی عمر میں 25,000 دن کے بعد 25,000ویں دن میں آپ کہاں پر ہوں گے. مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے, حدیث شریف کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا ہر اگلا دن گزشتہ دن سے بہتر ہوتا ہے. اور اگر ہم اسی طریقے سے صرف اپنے ایک دن پر روزانہ کام کرنا شروع کر دیں تو آپ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے تحت جب 25,000ویں دن پہ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آج جو کچھ ہیں اس سے کئی گنا بہتر اور کئی گنا بڑے ہو چکے ہوں گے. بہت بہت شکریہ.